رافضیوں کی طرف سے پہلا اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باغ فدق کو حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ شیعوں کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے افتراء ہے، جس کا جواب دینا اہل سنت پر لازم نہیں ہے، کیونکہ ہماری معتبر کتابوں میں باغ فدق کا حضرت فاطمہ کو دینا ثابت نہیں، بلکہ ہماری کتابوں سے تو سیدہ کا باغ فدق نہ دینا ثابت ہے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد جو کہ سیاستہ میں سے ہے، اس کی روایت موجود ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بنی مروان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھا، جس کی آمدنی وہ اپنے اہل و عیال میں خرچ کرتے اور بنی ہاشم کے بچوں کو پہنچاتے اور ان سے مجرد مرد و عورت کا نکاح بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے حضور سے سوال کیا کہ فدق ان کے لیے مقرر کر دیں، تو حضور نے انکار فرما دیا۔ تو ایسا ہی آپ کی زندگی پر رہا، یہاں تک کہ آپ کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور پھر دیگر خلفاء کا، تو انہوں نے اسے اپنے حال پر باقی رکھا۔ مروان نے اسے اپنی جاگیر بنا لیا تھا۔ پس میں دیکھتا ہوں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہ دی تو اس پر میرا حق کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ تمام لوگ گواہ ہو جائیں، میں فدق کو اسی دستور پر واپس لوٹاتا ہوں جس پر زمانہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تھا، یعنی اس کے مصارف وہی رہیں گے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو دیکھیں یہ حدیث مبارکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سیدہ کو باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ یعنی تحفے میں نہ دیا تھا، بلکہ نہ صرف ہماری کتابیں بلکہ رافضیوں کی اپنی معتبر کتاب نہج البلاغہ میں اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فدق طلب کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے نزدیک صادقہ اور امینہ ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے وصیت کی ہو یا وعدہ کیا ہو تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں اور فدق آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ فدق کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ کو باغ فدق دینے کا جو افسانہ بیان کیا ہے وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ حضرت سیدہ خود بھی فرما رہی ہیں کہ حضور نے فدق کے لیے میرے بارے میں کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ تو یہ ان کی اپنی کتاب میں بھی موجود ہے۔ دوسرا اعتراض جو رافضیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صدیق اکبر سے میراث کا مطالبہ کیا اور حضرت صدیق اکبر نے اس میراث میں باغ فدق حضرت فاطمہ کو دینے سے انکار کر دیا۔ تو قبل اس کے کہ اس اعتراض کا جواب دیا جائے، ان کا یہ دوسرا اعتراض پہلے اعتراض کو از خود باطل کر دیتا ہے، کیونکہ جب حضرت فاطمہ اپنی میراث کا مطالبہ کر رہی ہیں، یعنی باغ فدق کو میراث کے طور پر طلب فرما رہی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے اس باغ کو حضرت فاطمہ کو ہبہ نہیں کیا تھا، کیونکہ جو چیز بندہ اپنی زندگی میں کسی کو ہبہ کر دیتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے جو چیز اپنی ملکیت میں رہی نہیں تو پھر وہ بعد از وصال میراث میں شامل نہیں ہوتی۔ تو جب حضرت فاطمہ مطالبہ میراث کر رہی ہیں، اس کا مطلب زندگی میں حضور نے اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ نہیں کیا تھا۔ تو ان کا اپنا ہی دوسرا اعتراض اپنے پہلے دعوے کو باطل کر دیتا ہے۔ بارہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میراث کا مطالبہ کرنا سنی اور شیعہ دونوں کی کتب سے ثابت ہے۔ خمینی نے لکھا ہے کہ معتبر تواریخ اور سنیوں کی صحیح کتب حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ دختر پیغمبر ابو بکر کے پاس آئیں اور اپنے والد کی میراث کا مطالبہ کیا۔ تو اس کا جواب ہم یوں دیں گے کہ جب مال فدق مال فے میں سے تھا اور محدثین کرام فدق کی حدیث کو باب الفے میں لاتے ہیں اور فے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، شیعہ کتب میں بھی لکھا ہے
کہ فدق کی زمین مال فے میں سے تھی، جیسا کہ مصارف فے والی آیت پاک کے تحت شیعوں نے کتاب معجم البیان میں مال فے سے فدق کی زمین کو شمار کیا ہے، اور مال فے کے مصارف کو خدائے تعالی نے قرآن مجید میں خود بیان فرما دیا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو فے شہر والوں سے دلوایا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فے وقف کا ہوتا ہے اور کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدنی کو قرآن کی تصریح کے مطابق اپنی ذات پر، ازواج مطہرات اور بنی ہاشم اور غریبوں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ فرما دیتے تھے، جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ فدق کسی کی ملکیت نہیں تھا بلکہ وقف کا تھا، اور مال وقف میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ کہ انبیاء کرام کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے۔ اگر فدق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت مان بھی لیا جائے پھر بھی اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، بلکہ وہ صدقہ ہے، کہ جیسے کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے اپنا حق تقسیم کروائیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہم کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔ جب حضرت عائشہ نے ازواج مطہرات کو یہ حدیث شریف سنائی تو انہوں نے میراث طلب کرنے کا ارادہ ختم فرما دیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت درہم و دینار اور غلام باندھی کچھ نہیں چھوڑا مگر ایک سفید خچر، اپنا ہتھیار اور کچھ زمین جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا تھا۔ اور بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث ایک دینار بھی تقسیم نہیں کریں گے، میں جو کچھ چھوڑ جاؤں میری ازواج کے مصارف اور عاملوں کا خرچ نکالنے کے بعد صدقہ کر دینا۔ اور بخاری و مسلم میں حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے فرمایا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بات فرمائی ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے؟ تو سب نے اقرار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ اور ان تمام احادیث مبارکہ کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور خلافت آیا، پھر حضرت حسنین کریمین بھی حکومتی معاملات میں شامل رہے، تو اگر یہ باتیں ساری باطل یا جھوٹ ہوتیں یا حقیقتاً فدق پر قبضہ کیا جاتا تو پھر جب ان کا دور خلافت آیا تھا تو تمام اختیارات اور طاقت حضرت علی کے پاس تھی، تو کیوں انہوں نے اسے حضرت فاطمہ جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں ان کی ملکیت نہ کر دیا؟ تو حضرت علی کا بھی اسے اپنے اصل معاملات پر جاری رکھنا، پھر حضرت امام حسن کا بھی اسے اپنی اصل پر باقی رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے جس حال پر باقی رکھا، تمام خلفاء نے پوری دیانت کے ساتھ، اور اس کے بعد خود حضرت علی اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے اپنی حقیقت پر باقی رکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے اس میں کسی قسم کا کوئی مزید تصرف نہیں فرمایا۔
اور یہ تمام الزامات جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ راوزی لگاتے ہیں محض باطل، افترا اور یقیناً بڑی بددیانتی ہے۔ اور پھر یہیں پر ایک بات اور عرض کر دی جائے کہ جب اس فدق کو مان لیں کہ اگر یہ میراث بن رہا ہوتا اور پھر یہاں بفرض محال اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ حضرت ابو بکر کی معاذ اللہ حضرت فاطمہ سے کوئی دشمنی تھی، لہٰذا انہیں ان کی میراث سے، وراثت سے محروم کر دیا، تو پھر اگر دشمنی حضرت فاطمہ سے تھی تو باقی لوگوں کو محروم کرنے کا کیا جواز تھا؟ یعنی کہ اگر یہ فدق تقسیم ہوتا تو میراث کے طور پر جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملتا تو وہاں حضور کی ازواج مطہرات کو بھی تو ملتا، اور حضور کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں جو خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اسی طرح حضرت عباس جو کہ صدیق اکبر کے مشیر تھے اور قاعدے سے انہیں بھی اس فے کا، حضور کی میراث کا تقریباً آدھا حصہ ملنا تھا، تو اب اس صورت میں اپنے ہی مشیر کو میراث سے محروم کر دیا صرف حضرت فاطمہ کی دشمنی کی وجہ سے، اور باقی سارے بالکل خاموش رہے، تو یہ نہایت ہی برا الزام ہے جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان راوزیوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان مسائل کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کی محبت اپنے دل میں رکھنے اور اسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بڑھانے کی توفیق رفیق مراحمت فرمائے۔ اور اس پر ایک اور بات کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوزیوں کے نزدیک معصوم ہیں، یہاں عقیدہ اہل سنت سمجھ لیجئے کہ اہل سنت کے نزدیک معصوم صرف دو مخلوق ہیں، ایک ذات انبیاء، دوسری ذات فرشتے۔ ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق معصوم یعنی غلطیوں سے اور گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جسے محفوظ رکھنا چاہے رکھے۔ بارہا شیعوں کے نزدیک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ معصوم ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرات انبیاء کی میراث صرف علم اور شریعت ہی ہے اور درہم و دینار اور مال و اسباب کا کسی کو وارث نہیں بناتے، اور جب یہ بات راوزیوں کی روایت سے بھی ثابت ہے تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہ کرنے کے سبب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدق کے غصب کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وورث سلیمان داود وغیرہ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں پر بھی انبیاء کرام کے متعلق وراثت کا ذکر آیا ہے تو یہاں سے علم اور شریعت یا نبوت ہی مراد ہے، نہ کہ درہم و دینار۔ ایک اور اعتراض باطل جو ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر چلیں مان لیں حضور کی میراث ان کے طریقے میں جاری نہیں ہوئی ہے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو حضور کی تلوار، زرہ اور دلدل وغیرہ کیوں دیا؟ تو ان کا یہ اعتراض از خود باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میراث ورثاء کو دی جاتی ہے، جبکہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ورثاء میں شامل نہیں تھے، کیونکہ اگر حضرت فاطمہ کی نسبت سے دیکھیں تو وہ داماد ہیں اور داماد کا سسر کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور چچا کی نسبت سے دیکھیں حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی تھے تو بھی کیونکہ آپ کی اولادیں موجود تھیں لہٰذا حضرت علی اس اعتبار سے بھی اس وراثت میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا حضرت علی کو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں وراثت جاری نہیں ہوئی، جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ بارہا اعتراضات بہت ہیں اور ظاہر ہے جس طرح یہ اعتراضات باطل ہیں ویسے ہی ان کے دیگر اعتراضات بھی باطل ہیں۔ تو یہ ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر ان کے باطل عقائد، نظریات اور بے جا الزامات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے،
اللہ کریم ہماری عوام اہل سنت میں شعور بیدار فرمائے، اور ایسے ظالم اور دین میں افتراء کرنے والے لوگ اور صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں سے اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے تعلق توڑنے اور ان سے باز رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔